اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نومبائین کے ایک گروپ کی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ساتھ ملاقات۔ نومبائین کو مخاطب ہوتے ہوئے حضور انور نے فرمایا، آپ سب سورۃ فاتحہ سیکھیں اور نماز میں پڑھیں، یہ پڑھنی ضروری ہے، پھر اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کے معنی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مورخہ 11 اکتوبر 2022 بروز منگل کو مسجد بیت الرحمن میری لینڈ کے مردانہ ہال میں نومبائین کے ایک گروپ نے حضور انور کے ساتھ ملاقات کی سعادت پائی۔ اس گروپ میں 15 لجنہ ممبرات تھیں اور 30 سے زائد مرد احباب تھے۔ خواتین ایک علیحدہ حصہ میں بیٹھی ہوئی تھیں، درمیان میں سکرین لگائی گئی تھی۔ نومبائین سے میٹنگ کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا جو عبداللہ ڈبہ صاحب مربی سلسلہ نے کی۔ حضور انور کے سامنے دائیں طرف خواتین بیٹھی تھیں۔ نومبائے خواتین نے باری باری اپنا تعارف کروایا۔ ایک نومبائے خاتون مراکش سے تھیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ ان کے خاوند NTA العربیہ کو دیکھنے کی وجہ سے بیعت کی طرف مائل ہوئے اور اب اللہ کے فضل سے پوری فیملی احمدیت قبول کر چکی ہے۔ مرد احباب نے بھی باری باری اپنا تعارف کروایا اور اپنے حالات بھی بیان کیے۔ ان نومبائین میں سے بعض ایسے افریقن امریکن بھی تھے جن کے والدین یا آباء و اجداد احمدی تھے، لیکن یہ نوجوان جماعت سے دور ہٹ گئے تھے۔ اب جماعت کے دوبارہ رابطہ اور کوشش کے نتیجہ میں ان کی یہ اولاد بیعت کر کے واپس آ گئی ہے۔ گیمبیا سے ایک نومبائے تھے، ان کے نام کے ساتھ چیم آتا تھا۔ حضور انور نے فرمایا کہ گیمبیا میں ہمارے ایک مربی چیم صاحب بھی ہیں، کیا آپ ان کے رشتہ داروں میں سے ہیں؟ تو اس پر اس نومبائے نے کہا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ ان نومبائین میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کو بیعت کرنے کے بعد ان کی فیملی کی طرف سے مخالفت کا سامنا تھا، یہاں تک کہ بعضوں کی فیملی نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضور انور نے از راہ شفقت ان سب سے پوچھا کہ بیعت کے بعد وہ اپنے خاندان کی طرف سے کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک نومبائے نے بیان کیا کہ جب اس کی فیملی کو علم ہوا کہ میں نے بیعت کر لی ہے اور میں اب احمدی ہو چکا ہوں، تو پوری فیملی نے شہر کو ہی چھوڑ دیا اور قطع تعلق کر لیا، لیکن میں احمدیت پر مضبوطی سے قائم ہوں۔ ایک آدمی نے بتایا کہ اس نے ابھی تک بیعت نہیں کی، جس پر حضور انور نے فرمایا، آپ صبر سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے تسلی مانگیں، پھر جب آپ کا دل پوری طرح مطمئن ہو تو آپ بیعت کریں۔ بالٹی مور سے ایک نومبائے دوست ناچو صاحب تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا فوڈ ٹرک بزنس ہے اور اس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ بیعت کی ہے۔ حضور انور نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ ایک 15 سالہ نوجوان نے احمدیت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ وہ بالکل مطمئن نہیں تھا، جس پر حضور انور نے فرمایا کہ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر لحاظ سے مطمئن فرمائے۔ نومبائین سے مخاطب ہوتے ہوئے حضور انور نے فرمایا، آپ سب سورۃ فاتحہ سیکھیں اور نماز میں پڑھیں، یہ پڑھنی ضروری ہے، پھر اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کے معانی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان جن کے والد صاحب احمدی تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کی دعا تھی کہ ان کے سب بچے احمدی ہو جائیں، لیکن ابھی تک صرف وہ اکیلے ہی ہیں جنہوں نے احمدیت قبول کرنے کا شرف پایا ہے۔ اس پر حضور انور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، باپ کی دعا صرف ایک بچے کے لیے کام آئی۔ پھر حضور انور نے ان کو دعا دی۔ ایک دوست کرسٹوفر آر میئر آف آرلینڈو نے حضور انور کی خدمت میں ہاتھ پر بیعت کرنے کی درخواست کی۔ حضور انور نے از راہ شفقت یہ درخواست منظور فرمائی اور اگلے دن بیعت کے انتظام کے لیے فرمایا۔ ایک دوست جن کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ ان کے والدین احمدی تھے، لیکن یہ خود مذہب سے دور ہی رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، جس کے بعد وہ نیو یارک کی ایک مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے
تو دیکھا کہ اس مسجد پر احمدیہ مسلم جماعت لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد 2018 سے 2022 تک یہ باقاعدگی کے ساتھ اسی مسجد میں جمعہ کے لیے آتے رہے۔ بالآخر ان کو بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اس کے بعد وہ جماعت کے اکثر پروگراموں میں شامل ہوتے رہے۔ آج ان کی حضور انور سے ملاقات کی خواہش پوری ہوئی۔ موصوف نے کہا کہ مربی احتشام الحق کوثر صاحب نے میرے ساتھ بڑا وقت لگا کر بڑے صبر و تحمل کے ساتھ مجھے نہ صرف احمدیت کی تعلیم سکھائی بلکہ اپنے اعمال سے میرے لیے ہدایت کا موجب بنے۔ آخر پر ایک خاتون نے اپنا اسلامی نام رکھنے کی درخواست کی۔ حضور انور نے از راہ شفقت موصوفہ کا نام ان کے اصل نام کی مناسبت سے لئی کا رکھا۔